الرحمن الرحیم۔ دوستو، کسی خاص اختلاف کے ایمان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، اور بغیر اختلاف کے اس لیے بیان کی تھی تاکہ یہ مفاہیم اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں، اختلاف کی نظر نہ ہو۔ انشاءاللہ العزیز اس کو بیان کرنے کے بعد پھر میرا ارادہ تھوڑا سا فرقوں کی تعریف اور تفصیل اور کچھ ان کے عقائد کے اعتبار سے ان کا تعارف اور خاص ایمان کے سلسلے میں ان کے جو مذاہب ہیں وہ بیان کرنا، اور میں انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر کچھ دراز نفسی سے کام لوں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے، میرا اپنا تجربہ ہے کہ طلبہ اگر درسی بحثوں میں ان باتوں کو سمجھ لیں تو اس کے بعد پھر وہ جب مسائل اور جزیات پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ وہ عالم ہونے کے باوجود بھی اتنا سطحی ذہن رکھتے ہیں اور اتنا عامیانہ ذہن رکھتے ہیں کہ وہ فرق نہیں کر پاتے اور فرق نہیں سمجھ پاتے۔ اور ایمان اور کفر کے سلسلے میں یہ بات بہت نازک ہے، یہ فرق ضرور سمجھنا چاہیے۔ مومن کو کافر کہہ دینا اتنا ہی گناہ ہے جتنا کافر کو مومن کہنا، اس واسطے ایمان اور کفر کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو باطل فرقے ہیں ان کے نظریات کو، ان کے عقائد کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اور انشاءاللہ اس میں کلام کروں گا کل پرسوں جب بھی اس کا نمبر آئے گا۔ بہرحال ایمان سے متعلق اختلاف کے بغیر آپ اسی طرح بیٹھنے کی کوشش کرو، اسی طرح بیٹھنے کی عادت ڈالو، آرام طلبی نہیں۔ ہاں زور پڑے گا پڑھنے تو کیا بات ہے۔ تو ایمان کے لغوی معنی، ایمان کے اصطلاحی معنی بتائے تھے، اور اسی ضمن میں یہ بھی آ گیا تھا کہ ایمان بسیط ہے یا مرکب ہے، اور اسی ضمن میں یہ بھی آ گیا تھا کہ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے کہ نہیں بڑھتا گھٹتا، اگرچہ انشاءاللہ العزیز اپنے موقع پر اس کی تفصیل اس سے زیادہ آئے گی۔ اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلام کے کیا معنی ہیں۔ ایمان اور اسلام، مومن اور مسلم ساتھ ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو ان کا فرق بھی سمجھنا ہے۔ تو اسلام کے کیا معنی ہیں؟ اسلام کے لغوی معنی جو آپ نے فارسی میں پڑھے ہوں گے ان کو سمجھ لیجئے گا۔ ہاں، گردن بطاعت نہادن، یہ اسی کو اردو فارسی میں کہہ دیتے ہیں سر تسلیم خم کرنا، لیکن پتہ نہیں مجھے واقعی بدگمانی ہے یا واقعی ہے کہ آج کے طلباء ان تعبیرات کو بھی نہیں سمجھ پاتے۔ ہاں، اس لیے یوں کہا جائے گا ہر بات ماننا، یہ اسلام کی تعریف ہوئی، ہر بات ماننا، بے چوں چرا اطاعت کرنا، یہ معنی ہوں گے اس کے لغوی معنی۔ اب آ جائیے اصطلاحی معنی۔ تو دیکھو اصطلاحی معنی میں اختلاف سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم سیدھے حدیث جبریل کی طرف چلتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو سوال کیا تھا جبریل نے اور آپ نے جو جواب دیا تھا، ہم اسی کی روشنی میں بات کو سمجھتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضرت جبریل نے کہ مل اسلام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا تھا ان تشہد بأن لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والصوم وحج البیت ان استطاع۔ الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن بالمعنی روایت یہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ
ان چیزوں کو ایک تو زبان سے اقرار کرنا اور گواہی دینا، اس تصدیق قلبی کا زبان سے اقرار کرنا اور گواہی دینا، اور نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا اور استطاعت کے وقت بیت اللہ کا حج کرنا، ان کا مجموعہ یہ اسلام ہے۔ اور پھر انہی پر منحصر نہ کیا جاوے، بلکہ یوں کہا جاوے کہ وہ تمام احکام جو شریعت میں ثابت ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان میں ان کو ماننا اور ان کو ادا کرنا یہ ہے۔ اس کو کہہ دیں گے ہم اطاعت، شریعت کی اطاعت، تابعداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ تو اس کے اندر یہ اہم اور محتم شان جو احکام ہیں یہ بھی آ جائیں گے، اور اس کے علاوہ دوسرے احکام بھی آ جائیں گے کہ ان کا ماننا اور ان کو ادا کرنا یہ اسلام کہلاتا ہے۔ یہ بات بھی پوری ہو گئی، تو اسلام کے لغوی معنی بھی آ گئے سامنے اور اصطلاحی معنی بھی سامنے آ گئے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیے گا، ایک تو ہے التزام احکام اور ایک ہے ادائے احکام۔ ادائے احکام، ان دونوں میں فرق ہے۔ التزام احکام یہ ایمان ہے اور ادائے احکام یہ اسلام ہے۔ اسی واسطے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامی میں احکام کا التزام ہے۔ دیکھو یہ بنیادی باتیں ہیں، اصولی باتیں ہیں، اسی پر تفریعات ہوتی ہے کہ نماز کے فرضیت کا قائل ہونا یہ تو ہے ایمان کے واسطے ضروری ہے، لیکن نماز کا پڑھنا ایمان کے واسطے ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو مومن ہے، وہ یہیں سے آتا ہے، اور نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے، اور اگر پڑھتا نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہے۔ ایک تو التزام ہے اور ایک ادا ہے، تو ادائے احکام کو اسلام کہا جاتا ہے، اور التزام احکام ایمان ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب آپ چلیں گے تو تصدیق اور ایمان یہ تو فعل قلب ہوا، اور اسلام یہ قول اور فعل ہوا۔ قول یعنی اقرار باللسان، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والصوم والحج، تو یہ ہوا، تو یہ قول اور فعل ہوا، قول اور فعل ہوا۔ ایمان تصدیق ہوا۔ تو دیکھو ان میں ان کی حقیقتوں کے اعتبار سے تضاد ہے، تباین ہے، کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور اسلام اقرار باللسان اور عمل بالارکان کا نام ہے، تو تضاد ہے۔ لیکن جو ان کے افراد ہیں، جو ان سے متصف ہیں، یعنی مومن اور مسلمان، تو ان میں کیا نسبت ہے؟ مومن اور مسلمان ان دونوں میں کیا نسبت ہے؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اب اس کو سمجھیے گا آپ تھوڑی سے۔ یہ تو دیکھو، ایک تو ہے حقیقت ایمان اور حقیقت اسلام، جس کا علم صرف اللہ کو ہے، اور ایک ہے وہ ایمان جو عند الشرع اور عند الناس معتبر ہے۔ دونوں میں فرق ہوگا، دونوں میں فرق ہوگا، اور باقی ابھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو دیکھو، پہلے ہم وہ ایمان جو عند اللہ معتبر ہے، عند اللہ معتبر ہے، اس ایمان میں اور اسلام میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہے۔ اس واسطے کہ ایک شخص ہے جس کو تصدیق قلبی حاصل ہے، لیکن اقرار باللسان نہیں ہے اور عمل بالارکان بھی نہیں ہے، تو وہ مومن ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تصدیق قلبی کا علم ہے، تو وہ عند اللہ مومن ہے۔ یہ اب رہ جاتا ہے کہ ایک شخص اقرار باللسان بھی ہے اور عمل بالارکان بھی ہے، لیکن تصدیق قلبی نہیں ہے، تو ہمیں تو تصدیق قلبی کا علم نہیں ہے،
لیکن اللہ کو تصدیق قلبی کا علم ہے، لہذا وہ عند اللہ مسلمان تو ہوگا لیکن مومن نہیں ہوگا۔ مسلمان تو ہوگا کہ ادائے احکام پایا جا رہا ہے، قول و فعل سے ادائیگی احکام پایا جا رہا، لیکن تصدیق قلبی نہیں ہے تو وہ مسلمان تو ہے عند اللہ لیکن مومن نہیں ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ تصدیق بھی ہے، تصدیق قلبی کے ساتھ اقرار باللسان اور عمل بالارکان بھی ہے، تو وہ مومن بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ تو یہ عند اللہ کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو عام خاص من وجہین کی نسبت ہو گئی، ایک مادہ اجتماع کا اور دو مادہ افتراق کا جو عام خاص من وجہین کی نسبت میں آپ جانتے ہیں وہ پایا گیا۔ صرف تصدیق قلبی ہے تو ایمان، اور صرف اقرار باللسان اور عمل بالارکان ہے تو اسلام، اور تصدیق قلبی کے ساتھ اقرار باللسان اور عمل بالارکان ہے تو اسلام، مومن اور مسلم دونوں۔ لیکن یہ عند اللہ ہے۔ اب آپ چلیے عند الناس و عند الشرع، یہ ہے ایک شخص ہے جس کو تصدیق قلبی حاصل ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں، لیکن اگر صرف تصدیق قلبی بھی ہے تو بھی مومن ہے، عند الشرع وہ مومن ہے۔ ہاں، بعض صورتوں میں اقرار اس کے لیے لازم ہے اور بعض صورتوں میں اس کے لیے اقرار لازم نہیں ہے، کسی وقت بتاؤں گا آپ کو، لیکن عند الشرع وہ مومن ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اور اسلام کے واسطے، اطاعت کے واسطے تصدیق قلبی شرط ہے، تصدیق قلبی یعنی ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان قلبی، تصدیق قلبی کے بغیر اقرار باللسان ہے تو مومن نہیں ہے، اور تصدیق قلبی کے بغیر اگر اعمال کی ادائیگی ہے تو وہ مومن نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اسلام ہے، نہ ہی یہ اسلام ہے۔ تو چونکہ اس کے واسطے تصدیق قلبی شرط ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جب ایک شخص اقرار باللسان کرتا ہے اور عمل بالارکان کرتا ہے تو ہم اس کے دل کی کھوج میں نہیں پڑتے، اس کی تصدیق قلبی کا پتہ لگانے میں ہم نہیں لگتے، ہم تو اس کے دعوے کے مطابق اس کو مان لیتے ہیں۔ اب اس کے دل میں تصدیق قلبی ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ دعویٰ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مومن ہوگا اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، لیکن جو مسلمان ہے اس کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، لہٰذا ان میں عام خاص مطلق کی نسبت ہوگی۔ ایمان جو ہے، ایمان مومن جو ہے، مومن وہ عام ہوگا کہ وہ انقیاد کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے اور انقیاد کے بغیر، یعنی استسلام کو استسلام کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے اور استسلام کے بغیر بھی پایا جاتا ہے، اور اسلام وہ ایمان کے بغیر نہیں پایا جاتا، تو اسلام خاص ہو جاوے گا اور ایمان عام ہو جاوے گا۔ دیکھو بات سمجھ شریف میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہے، چونکہ اقرار باللسان تصدیق کے بغیر معتبر نہیں، اور اسی طریقے سے عمل بالارکان یہ بھی تصدیق قلبی کے بغیر معتبر نہیں ہے، نہ یہ چیزیں اس پر لازم ہے اور نہ ہی یہ ادائیگی تسلیم کی جائے گی، نہ ان پر کوئی ثواب ہے۔ اس لیے جب اسلام کے واسطے تصدیق قلبی شرط ہے تو اسلام تصدیق قلبی کے بغیر نہیں پایا جائے گا، لہذا ایمان اور مومن عام ہوگا اور مسلم خاص ہوگا، تو ان میں عام خاص مطلق کی نسبت ہوگی۔ بولو بات سمجھ شریف میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، اب اس کے بعد چلیے گا دوسری بات، اسلام ایمان کی جگہ پر اور ایمان اسلام کی جگہ پر، مومن مسلمان کی جگہ پر، مسلمان مومن کی جگہ پر استعمال ہوتا رہتا ہے، استعمال ہوتا رہتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اب ایک تیسری بات سنو، جب آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ اور جمہور محدثین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تصدیق قلبی اور اقرار لسانی اور اعمال جوارح تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے، اور یہی ان کے نزدیک اسلام بھی ہے، تو اسلام اور ایمان کی حقیقت ان کے نزدیک ایک ہے، جو اسلام وہ ایمان، جو ایمان وہ اسلام،
جو مومن وہ مسلم، جو مسلم وہ مومن، تو ان کے نزدیک مومن اور مسلم میں تساوی کی نسبت ہے۔ تو بات تو یہ ہے، تو ان کا جو مفہوم ہے، مفہوم تصدیق قلبی، اقرار باللسان، ان میں تو تباین ہے، تباین، اور مصداق جو ہے نا، مصداق اس میں تینوں نسبتیں ہیں، عام خاص من وجہن بھی، اور عام خاص مطلق بھی، اور تساوی بھی۔ امام بخاری علیہ رحمہ، جمہور محدثین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ان میں تساوی ہے، ہر مومن مسلمان، ہر مسلمان مومن ہے، یہ ہے۔ اور عند اللہ ان میں عام خاص من وجہن ہے کہ ایک شخص مومن ہے مسلم نہیں، اور ایک شخص مسلم ہے مومن نہیں، اور ایک شخص مومن بھی ہے مسلم بھی ہے، یہ۔ اور عند الشرع اس میں عام خاص مطلق ہے کہ تصدیق قلبی پائی گئی تو مومن ہے، اور اگر تصدیق قلبی نہیں پائی گئی اور اقرار باللسان اور عمل بالارکان پایا گیا، تو چونکہ ہم تصدیق قلبی کے جاننے کے اس کے مکلف نہیں، ہم اس کو مومن مان لیں گے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جب دعویٰ اسلام کر رہا ہے تو یہ سچا ہے، لہذا تصدیق پائی جاتی ہے، اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ مومن ہے۔ اور ان سب چیزوں کے التزام کے واسطے اور قبولیت کے واسطے ایمان شرط ہے، ان میں عام خاص مطلق کی نسبت ہوگی، یہ بات ہوگی۔ اور وہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ اس میں اسلام کی جگہ ایمان اور اسلام کی جگہ ایمان کی جگہ اسلام استعمال ہوتے ہیں، مومن کی جگہ مسلم، مسلم کی جگہ مومن استعمال ہوتے ہیں، یہ بات ہوگی۔ اب اس کے بعد آپ آگے چلیے گا۔ قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان اور اسلام میں تضاد ہے، تباین ہے۔ تو دیکھو، چونکہ یہاں پر تصدیق قلبی نہیں پائی گئی، اس واسطے اصطلاحی اسلام پایا گیا اور حقیقی اسلام نہیں پایا، شرعی اسلام نہیں پایا گیا، اصطلاحی اسلام نہیں پایا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ قلب کے حال سے واقف ہے، اس لیے اس نے اس کی نفی کر دی، ایمان کی نفی کر دی۔ تو یوں ولاکن قولوا اسلمنا، یوں کہیں گے کہ یہ یا تو عند اللہ یہ حکم ہے، اور یہ یوں کہیں گے کہ یہاں پر یہ اسلام لغوی معنی میں ہے اور اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، چونکہ اصطلاحی اسلام کے واسطے ایمان شرط ہے اور وہ پایا نہیں گیا ہے۔ تو یوں کہ تضاد نہیں ہے ان میں، بلکہ ایک اصطلاحی معنی میں ہے اور ایک اسلام لغوی معنی میں ہے، یا یوں کہا جاوے گا عند اللہ یہ حکم ہے کہ ان میں تباین ہے۔ تباین نہ کہیے گا کہ اس میں یہ دونوں مادہ افتراق کے ہیں، یہ مادہ افتراق کا ہے، یہ کہیے گا۔ اب آگے آ جائیے گا، وہ جو سورہ ذاریات میں کہا گیا ہے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تو پہلے اس آیت شریفہ کو سمجھیے گا۔ آیت شریفہ اس طرح پر ہے کہ فرشتے قوم لوط کو عذاب دینے کے واسطے پہنچے، تو وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کے گھرانے کے علاوہ اور کوئی دوسرا گھرانہ مومن نہیں تھا، وہی مسلمان تھا اور وہی مومن تھا۔ تو انہوں نے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کے گھرانے کو باہر نکالا اور پھر اس پر عذاب آیا، یہ صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر کوئی دوسرا گھر تھا ہی نہیں، اسی کو فرشتے کہتے ہیں فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اس بستی میں جو بھی مومن تھے ہم نے ان کو نکال دیا۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ایک گھر کے علاوہ ہم نے کوئی دوسرا گھر مسلمانوں کا نہیں پایا۔ تو یہاں دیکھو، اسی گھرانے کو اور انہی افراد کو تو مومن کہا گیا ہے اور انہی افراد کو مسلم کہا گیا ہے۔ تو جو لوگ اس سے تساوی کی نسبت ثابت کرتے ہیں نا ایمان اور اسلام میں، تو بظاہر اس سے امام بخاری اور جمہور محدثین وغیرہ کا مسلک ثابت ہوتا ہے، تو وہ ثابت نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے ثابت نہیں ہوگا، یا تو ہم یوں کہہ دیں گے کہ مومن کی جگہ مسلم اور مسلم کی جگہ مومن کا استعمال کیا گیا ہے، یا یوں کہا جاوے گا کہ اس میں ایک دوسرا جواب بھی تھا اس کا،
بس اسی کو سمجھ لیجیے گا. تساوی اس سے ثابت نہیں ہوگی. یوں کہہ دیا جائے گا کہ مومن کی جگہ مسلم اور مسلم کی جگہ مومن کو استعمال کیا جاتا ہے. بس یہی جواب ہو جائے گا اس کا، یہی جواب ہو جائے گا اس کا، اور کوئی دوسرا معنی نہیں. اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ جب آپ اردو میں اس کا ترجمہ دیکھیں گے نا تو بہت سے حضرات نے اس کا اسی طرح ترجمہ کیا ہے. ہم نے اس میں کوئی مومن نہیں پایا. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومن تھا ہم نے ان کو نکال دیا، اور پھر مومن کے ایک گھرانے کے علاوہ ہم نے کوئی مومن گھرانہ نہیں پایا. تو اسی طرح سے ترجمہ کیا جائے گا تو اس کا یہ جواب ہو جائے گا. بات یہاں تک ہو گئی جی، اس میں نسبت بیان ہو گئی. اب اس کے بعد ایک بات اور سن لیجیے گا بس، کہ ایمان میں اور کفر میں کوئی واسطہ نہیں ہے. واسطہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نہ مومن ہو نہ کافر ہو، بلکہ اگر مومن ہے تو کافر نہیں، اور کافر ہے تو مومن نہیں. ان کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. اور ہمارے نزدیک، اہل حق کے نزدیک، اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اہل حق کے نزدیک، دوسروں کے نزدیک جو کچھ فرق ہے وہ بتایا جائے گا آپ کو. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھو، آپ کو بتایا گیا ہے کہ تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے، اور اس کو تصدیق قلبی کہتے ہیں عقد جازم کو. اور عقد جازم وہی ہے جس میں جانب مخالف کا احتمال نہیں ہوتا. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ دل میں آنے والی باتوں کی قسم ہیں: خیال، خاطر، حاجس، وہم، عزم. تو ان کی تفصیل تو پھر انشاءاللہ العزیز. وہم اس کو کہتے ہیں کہ جانب مخالف کا خیال ہو لیکن اس پہ عمل کا ارادہ نہ ہو، بلکہ ارادہ صرف مرجو درجے میں ہو. اور عزم اس کو کہتے ہیں کہ فعل کا ارادہ راجح درجے میں ہو، راجح درجے میں ہو، ارادہ فعل راجح درجے میں ہو. تو یوں سمجھ لو کہ جب اس کے اندر ہم آ جاوے گا، یعنی جانب مخالف کا خیال آ جاوے گا، اور مرجو درجے ہی میں کیوں نہیں ہوگا تو وہم پیدا ہو جائے گا یہ. اور جب راجح درجے میں آ جاوے گا تو پھر تصدیق ظاہر بات ہے کہ نہیں رہے گی. تو اس کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. واسطہ نہ ہونے کا مطلب آپ کو سمجھا دیا کہ ایسا نہیں کہ نہ کوئی مومن نہ کوئی کافر، یا تو مومن یا کافر بس. اب آگے چلیے. کفر کی 4 قسمیں بیان کی جاتی ہیں. اس سے آپ کو ایمان کی وضاحت بھی ہو جائے گی. ایک ہے کفر انکار، اور ایک ہے کفر جحود، ایک ہے کفر عناد، اور ایک ہے کفر نفاق. کفر انکار یہ ہے کہ نہ تو دل میں تصدیق ہے اور نہ زبان پر اقرار ہے. وہ ہے کہ دل سے بھی انکار اور زبان سے بھی انکار. بس اس کو کہتے ہیں کفر انکار. اور یہ عام طور سے عام کافروں کا کفر ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہے کفر جحود. کفر جحود یہ ہے کہ آدمی کو قلبی طور پر تصدیق کی معرفت حاصل ہو، یعنی قلبی طور پر اس کو تصدیق حاصل ہو لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا. قلبی طور پر تصدیق حاصل ہو اس کو لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا. اس کو کہتے ہیں کفر جحود. جیسا کہ ابلیس کا کفر اور بہت سے لوگوں کا اسی طرح کا کفر، جو یہود کا کفر جو قلب سے تو پہچان لیتے ہیں کہ مثلا یہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ ہیں، قلب سے تو پہچان لیتے ہیں کہ یہ توحید حق ہے، قلب سے تو پہچان لیتے ہیں کہ قرآن حق ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے. تو اس کو کہتے ہیں کفر جحود. اور ایک ہوتا ہے کفر عناد. اور کفر عناد کیا ہے؟ قلب میں تصدیق موجود ہے اور زبان پر اقرار بھی موجود ہے، لیکن نہ انقیاد قلبی موجود ہے اور نہ استسلام ظاہری موجود ہے، بلکہ انقیاد قلبی کا بھی انکار ہے اور استسلام ظاہری کا بھی انکار ہے. یہ ہے نہ وہ زبان وہ اطاعت قبول نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرتے جس کو التزام احکام نہیں ہے، اور نہ زبان بس یوں کہو کہ نہ انقیاد قلبی ہے اور نہ ہی التزام ظاہری، التزام احکام ہے. اس کو کہتے ہیں کفر عناد. جیسا کہ ہرقل کا کفر اور جیسا کہ ابو طالب کا کفر.
فرق بھی سمجھ لیجیے گا. اور ایک ہے کفر نفاق. اور کفر نفاق یہ ہے کہ زبان سے تصدیق نہیں کرتا لیکن وہ قلب سے تصدیق نہیں کرتا لیکن زبان سے اقرار کرتا ہے. زبان سے اقرار کرتا ہے، عمل سے اعمال بھی کرتا ہے. اس کو کہہ دیں گے کفر نفاق. اب بتائیے کیا وقت ہوا؟ کتنا وقت ہوا؟ جی 22-25 منٹ ہے. اچھا بس تیاری تو میری اتنی ہی ہے. جلدی ہو گیا، آج برکت ہوگی وقت میں. ہاں دوسری بحث میں نے چھیڑ ہی نہیں تھی، شروع نہیں کی تھی، بس بند کرتا.